ہزاروں کیلنڈر شہر میں چھپے ہیں، لوگ مجھے دکھا رہے ہیں اور ٹائم ملتا ہی نہیں، بڑا فرق ہے۔ تو ہم نے پھر کوشش کی ہے کہ یہ کیلنڈر آپ کو دیا جائے، یہ بھی ایک رمضان شریف گزارنے کا طریقہ ہے۔ جب وقت سیر ختم ہو جائے اس کے مطابق آپ کی گھڑی کا ٹائم ٹھیک ہونا چاہیے، بغیر کسی سیرن اور اذان کی آواز کے آپ اپنے آپ کو روک لیں اور شام تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھے، غلط بات، فحش کلام، بد نظری، ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہ روکے، ساری زندگی وہ روزہ اس طرح کا رکھتا رہے تو وہ بھوکا اور پیاسا ہی رہے گا۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ روزہ رکھ، اپنی کان کا بھی روزہ ہو، ناک کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو۔ ارے صرف پیٹ کے روزے کا نام روزہ نہیں، تجھے روزوں کے بعد روحانی طاقت اور پاور عطا کی جائے۔ دوسرا عمل کہ ہم اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جائیں اور وضو کر کے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ وضو کامل کرے، مسواک کا انتظام کر لے، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ وضو کامل کرنے کے بعد اس کا دل نہ بھٹے، وضو کے بعد اس کو کوئی اور خیال نہ آئے، کوئی اور غیر ضروری بات چیت نہ کرے، اس وضو کے ساتھ 2 رکعت تحیت الوضو کے پڑھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادھر وہ وضو کے نفل پڑھ رہا ہے، ادھر جنت میں اس کا محل بن رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر محل زمین پہ وضو کے نفل پڑھے۔ مفتی احمد یار خان نے مشکات کی شرح میں اس کی جو تفصیلی بات کی، فرماتے ہیں دل بٹے، کوئی غیر ضروری بات نہ کرے، یعنی وضو کرنے کے بعد کسی اور کام کی طرف دھیان نہ دے، کلمہ شہادت پڑھے، سورہ قدر پڑھ لے تو فوراً مکروہ وقت نہ ہو تو فوراً وہ 2 رکعت نماز وضو کے نفل پڑھ لے، ادھر نفل پڑھے گا ادھر محل بن جائے گا۔ مسجد میں آ جائیں، مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت مسجد کے نفل ضرور پڑھ لیں، یہ مسجد کا حق ہے۔ جہاں آپ نماز 5 وقت کی پڑھتے ہوں گے، ایک بار ہی 24 گھنٹوں میں یہ 2 نفل پڑھ لینے سے پورے 24 گھنٹوں کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ کوشش فرمائیں اپنے روزے کو باوضو گزاریں۔ صبح جب آپ اپنے گھروں سے دکان پہ آئیں تو وضو کر کے آ جائیں تو رمضان شریف میں بندہ گزارا کر لیتا ہے۔ جتنا دیر پھر آپ سے وضو رہ سکے کوشش کریں کہ روزے کا اکثر حصہ وضو کے ساتھ گزرے، اور تلاوت قرآن کم از کم 3 بار ہمیں قرآن شریف پڑھنا چاہیے۔ اور پھر نماز کے لیے جب آئیں تو کچھ نمازیں قضا فرض ہمارے ذمے ہوں گی یقیناً، جو ہم نے نہیں پڑھی ہوں گی مصروفیات کی وجہ سے۔ ایک تو توبہ کرے، اور دوسرا جو 5 وقتہ نماز کا نصاب ہمارے پاس ہے، مثلا ظہر کی 12 رکعتوں کا نصاب، عصر کی کتنی ہے؟ 8، ماشاءاللہ، عصر کی 8 رکعتوں کا نصاب ہمیں دیا گیا۔ بچپن میں استاد صاحب نے پڑھایا کہ بیٹا عصر میں 8 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، مغرب میں 7 پڑھی جاتی ہیں، عشاء میں 17 رکعتیں، رمضان شریف میں 20 جمع کر لیں تو کچھ بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ نصاب بچپن میں ہمیں دیا گیا، یہ تو اس کو کم کرنا ہی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں قضا نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہوگا۔ زور پہ آئیں تو زور پہ 4 فرض جو ہیں ان کو قضا کر لیں، عصر پہ آئیں تو 5 منٹ زیادہ ٹائم رکھ لیں، عصر کے 4 فرض قضا کر لیں، مغرب کی نماز پہ آئیں تو اس کے 3 فرض قضا کریں، عشاء کے وتر بھی قضا کرنے ہوگے، نماز تراویح کا اہتمام ضرور رکھیں۔ اور پھر جو سحری اور افطاری کا انتظام ہے، کملی والے آقا حضرت سیدنا سلمان فارسی ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان شریف سے 1 دن پہلے آقا کریم علیہ السلام ہمیں خطاب فرماتے اور رمضان کی خوشخبری بشارت دیتے اور فرماتے یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا کئی گنا بڑھا کے بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جو بندہ اپنے ماتحتوں یعنی خادمین، ملازمین، ان پہ نرمی کرتا ہے
کل قیامت کے دن جب سختی کا دن ہوگا اس پہ اللہ نرمی فرما دے۔ کام تھوڑا لینا ہے، مزدوری کم نہیں کرنی، کام تھوڑا لے، اگر 10 بار چھت کے اوپر اس کو بھیجنا پڑے تو 5 دفعہ سے کام چلا لے، پھر دوسرے کی ڈیوٹی لگا لے کہ جی اب 5 چکر اس کے لگ گئے چھت پہ، اگلے 5 تیرے ہو جائیں۔ مزدوری کم نہیں کرنی، محنت کو کم کر لینا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے یا سحری کھلائے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو جب نہ پانی کا انتظام، شدت پیاس ہوگی، اللہ میرے حوض سے اس کو سیراب کرے گا۔ صحابہ کرام نے کہا حضور ہم مکے سے آئے اور سب کچھ وہاں چھوڑ کے آئے، کوئی چیز نہیں لے آئے، ایک ہی چیز لے کے آئے، وہ کیا تھی؟ وہ پرچم تھا اللہ کی رضا والا، وہ رسول اللہ کی محبت کا پرچم لیے مدینہ پاک میں داخل ہوئے۔ ہمارے پاس تو ہے کچھ نہ، ہم کس طرح پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکتے ہیں یا روزہ افطار کروا سکتے ہیں؟ میرے آقا دو جہان علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، ایک کھجور رکھتے ہو، آدھی خود افطار کر لو، آدھی سے مسلمان کا روزہ افطار کروا دو تو اتنا ہی ثواب دیا جائے گا جتنا رکھنے والے کو دیا گیا۔ پھر کمال یہ ہے کہ جس نے افطار کروایا اس کو جو ثواب ملا رکھنے والے کا کم نہیں کیا جائے گا، اس کا بھی اتنا ہی رہے گا، اضافی طور پہ اس کو بھی دے دیا جائے گا۔ فرمایا اگر کھجور نہ ہو پانی کا ایک گھونٹ دے دو، دودھ کا ایک گھونٹ دے دو، یہ بھی اس سے بھی روزہ افطار کروایا جا سکتا ہے۔ اب چند مسائل وہ روزے کے بیان کروں گا کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس میں کراہت آ جاتی ہے۔ یاد رکھنا حجامت ہر قسم کی روزے کی حالت میں بالکل جائز، ناخن کاٹنے جائز ہیں، کوئی ممانعات نہیں۔ آنکھ میں کوئی درد ہو گئی، کوئی پرابلم آ گئی، آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھ میں ڈراپ نہیں ڈالیں گے، آپ آنکھ میں پانی کا چھینٹا مار سکتے ہیں، اس سے کچھ نہیں فرق پڑے گا۔ دوائی دارو کے طور پہ استعمال کریں گے تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ کان میں درد ہو گیا ہے تو کان میں آپ اگر ڈراپ ڈالتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بات سمجھ آئی؟ ادھر بھی دوائی ڈالی ادھر بھی ہے تو اس کا تعلق چونکہ ڈائریکٹ حلق کے ساتھ ہے، آنکھ میں دوائی آپ روزے کے بغیر ڈال کے دیکھیں نا تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کے حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو، بالکل ایسے ہی ہے، ہم نے تجربے کیے۔ اور کان میں ڈالیں تو اس کا تعلق ادھر نہیں، اس کا تعلق پیچھے ہی کی طرف رہتا ہے، لہذا اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قے عام طور پہ آ جاتی ہے، الٹی، اگر منہ بھر کے الٹی آئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ ٹوٹنا قصدن ہے نہیں، اس ایک روزے کی قضا ایک ہی رمضان شریف کے بعد کرنی ہوگی۔ اگر خود بخود قے کا اہتمام کیا، انتظام ایسا بنایا کہ خود الٹی کی تو پھر وہ روزے کو جان بوجھ کے توڑا ہے۔ اب صرف ایک قضا نہیں، ایک کو بھی قضا کرنا ہوگا، 60 روزے اور بھی قضا کرنے ہوگا۔ پھر اسی طرح روزہ کھولتے ہوئے 28 منٹ پہ ٹائم ہے، 6:28، اگر آپ 27 منٹ پہ روزہ افطار کر دیتے ہیں جلدی میں، کالے پڑھ کے، کسی کی اذان آواز سن کے کہ ابھی آپ کی گھڑی آپ کو بتا رہی ہے کہ ٹائم نہیں ہوا، آپ نے اذان کی آواز سن لی یا غیر ذمہ دار بندے کے گولے کی آواز کو سن لیا تو آپ نے روزہ کھولا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، افطار نہیں ہوا، ٹوٹ گیا۔ اب جب روزہ ٹوٹا تو کیا ہوا؟ ایک اس کی قضا اور 60 لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، ان میں وقفہ نہیں، لگاتار بالترتیب پورے کرنے ہوں گے۔ تو کیا ضرورت ہے اتنے مشکل میں پڑھنے کی؟ 1 منٹ انتظام ہی کر لیے، 1 منٹ انتظار کر لیا جائے وہ بہتر ہے، تاکہ اطمینان اور تسلی کے ساتھ روزہ افطار ہو جائے۔ اور اپنے محلے میں ضرور نظر رکھنا، کوئی غریب بیوہ خاتون، کوئی سفید پوش آدمی جس کو ہاتھ پھیلانے کی عادت نہ ہو سفید پوش، کثیر العیال، جس کا گزارا نہ چلتا ہو، دکان پہ کام کرتا ہے، یقیناً کرتا ہے، لیکن بچے ہیں، 10-15-20 ہزار تنخواہ ہے، نہیں گزارا ہوتا، آپ
اس کے گھر میں چپکے سے مہینے رمضان شریف کا راشن پہنچا دینا، بتانے کی ضرورت نہیں، دیکھنا جب چپکے کے ساتھ تم یہ پہنچاؤ گے اللہ تمہارے رزق میں کتنی برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور زکوٰۃ فطرانہ اس ماہ مبارکہ میں دیا جاتا ہے، اور وہ جو مستحق کے زکوٰۃ ہیں ان تک پہنچانی مجھ پہ لازم ہے۔ اگر مجھ پہ زکوٰۃ دینا لازم ہے تو میرے لیے یہ آسان طریقہ بن گیا کہ آنے والے آتے ہیں جی میں مجبور ہوں، ہم پھر دیکھتے بھی نہیں، اور ہمارا قاضی کہہ رہا ہوتا ہے اے بندہ دھوکھا کر گیا، اے قاضی آواز دے رہا ہوتا ہے، ہم کہتے چلو یار 1000 نہیں دے دو۔ صاحب یہ فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کے لیے ہمیں بندے کی دیکھ بھال کرنی ضروری ہے۔